ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون صدق الله العظيم. سورہ مجادلہ اور آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ ہم درس کا آغاز کریں گے. یہ منافقین کے طرز عمل کا ذکر چل رہا تھا. انہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے، اور جب کہیں وہ پکڑے جاتے تو قسمیں اٹھاتے کہ نہیں ہم تو اس کام میں شریک ہی نہیں، ہم تو جی پکے مسلمان ہیں جی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جی، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. قسم اٹھاتے پھر قسم اٹھاتے. قرآن اسی کے بارے میں آج بتا رہا ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ. جنہ عربی میں کہتے ہیں ڈھال کو. جنگ کے وقت جو لوہے کا وہ ڈھال جس سے وہ حملے کو کیا کرتے تھے، روکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. جب بھی پکڑے جاتے ہیں اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے، قرآن کے خلاف وسوسے پھیلاتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں. اور جب قسم اٹھاتے ہیں تو مسلمان تو ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اپنے بچاؤ کے لیے. یاد رکھیے کہ سچے مسلمان کی شان یہ کہ وہ کبھی قسم نہیں اٹھاتا، کیونکہ جب وہ سچا ہے تو پھر قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. اور سچے آدمی کو کبھی قسم اٹھانے کی ضرورت بھی محسوس. جھوٹا آدمی اپنی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے بزرگان دین کا مشورہ یہ ہے کہ کبھی قسم نہ اٹھائیں. جھوٹی قسم اٹھائیں گے تو ایمان کا نقصان ہے، سچی قسم اٹھائیں گے تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھیے کہتے ہیں کہ پھر آپ کی زندگی میں برکت ختم ہو جائے گی. سچی قسم بھی نہیں اٹھانی. یہ قسم کیا چیز ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں کرنی. یہ کفارہ کیوں آتا ہے قسم اٹھانے پہ؟ اس لیے آتا ہے کہ قسم اٹھانے والے نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے. سچی بھی قسم نہ اٹھائیں. بندے سے کہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی. کون سی قیامت آئے گی؟ ممکن ہے وقتی طور پر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے لیکن ایمان کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا. آج ہی میں حدیث پڑھا کے سمجھتے مشکات شریف میں حدیث جو نا آ رہی ہے جس میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، جو بڑے بڑے گناہ جو توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے.
ان میں جب حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ بتایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اب تو والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو لے جا کے اولڈ ہوم میں جمع کروا دیں. نافرمانی کی بات گئی، اب تو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں. گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ الیمین الغموس، جھوٹی قسم. یمین غموس کہتے ہیں کہ ماضی کے حوالے سے کوئی جھوٹی قسم، جیسے یہ منافقین، یہ نفاق کی علامات میں سے ہیں کہ جی کل آپ نے فلاں بات کی تھی، پتہ ہے کی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو کوئی بات ہی نہیں. یہ یمین غموس ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ان منافقین نے ان قسموں کو اپنے لیے کیا بنا رکھا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ منافقوں والا کردار کبھی اختیار نہیں کرنا. قسم، جھوٹی قسم تو اٹھانی نہیں، یہ منافقین کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں. یہ چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے، ہونے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. جھوٹی قسم نہیں اٹھانی. آگے فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. اچھا، یہ صدہ یا سدو یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، روکنا، دوسروں کو روکنا. فصدوا عن سبیل اللہ، اس کا مطلب ایک تو یہ ہوگا کہ پھر یہ منافقین لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دین سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. کافروں کو جا کے بتاتے ہیں، یہودیوں کو اپنے ان کو جا کے بتاتے ہیں بھائی مسلمان نہیں ہونا، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، جہاد میں اعلان ہوتا ہے اس میں چندہ دینا، پیسہ ڈالنا پڑتا ہے. ہم تو بڑی مشکل میں ہیں. کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں جی نکلو لڑائی کے لیے فلاں جگہ لڑنے جانا ہے، بڑی مشکل میں. اب دیکھیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ. یہ متعدی ترجمہ ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ترجمے میں فرق کیوں آتا ہے، جی علماء کو یہ ترجمہ کرو وہ ترجمہ. بھائی عربی زبان ہی کے اندر یہ چیز ہے نا. اب یہ صدہ یا سدو یہ لازمی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، رکنا. روکنا اور چیز ہے، رکنا. فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، بنا کے اب جو ہے نا بھائی کیا ہو گئے؟ فصد اللہ کی راہ میں چلنے سے رک گئے. جو کلمہ پڑھ کے ایک قدم اٹھایا تھا ایمان کی طرف، اب اس سے بھی کیا ہو گئے؟ آگے بڑھنے کے بجائے رک گئے. سمجھتے ہیں ہم بڑے چالاک ہیں، ہم بڑے سیاست دان ہیں، ہیں جی، سب کو ہم نے تھوک لگائی ہوئی ہے، لیکن خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جو قدم کلمہ پڑھ کے ایمان کا دعویٰ کر کے جو ایک دو قدم اٹھائے تھے وہ بھی رک گئے تھے. قدم آگے بڑھانے کے بجائے قدم ان کے رک گئے ہیں. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں اپنی جگہ. میرا تو خیال یہ کہ خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روکا اس نام سے. آج آپ دیکھتے نہیں ہمارے میڈیا میں کتنے لوگ کسی کام کے لیے مقرر ہیں کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، مسلمانوں کو اسلامی احکام پر عمل کرنے سے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. جی ذرا کوئی بات کرو، 5 وقت نماز پڑھ لو، کہتے ہیں جی 5 وقت نماز پڑھ لیں. ایک صاحب تو مجھے حوالہ دے رہے تھے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہت مشہور ڈاکٹر لاہور کے. وہ بتا رہے تھے کہ جی جو ہے نا وہ
بل کلنٹن کی بیوی یہاں آئی تھی، وزیر خارجہ تھی، تو وہ اجلاس ہو رہا تھا، تو جو ہمارے حضرات تھے وہ کہنے لگے جی ہماری نماز کا وقت ہو گیا۔ پاکستان تو جنت ہے بھائی، لوگ ساری خرابیاں یہاں ڈھونڈتے ہیں، خرابیاں بھی ہیں لیکن یہاں اچھائیاں بھی ہیں۔ ہم ان اچھائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں، ہر وقت خرابیوں کو گنتے، تسبیح لے کے گنتے رہتے ہیں۔ وہ کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں؟ بل کلنٹن نے، وہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ انہوں نے کہا جی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جی۔ اچھا، وہ پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نماز پڑھنے کے علاوہ اور بھی دنیا کا کوئی کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، ایٹم بم بھی بناتے ہیں، کرتے ہیں۔ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، امریکہ کی افغانستان میں پٹائی بھی کرتے ہیں، اور کیا بتائیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو صاحب سی بات ہے۔ اور جوتے چھوڑ کے جو تم افغانستان سے گئے ہو، یہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والوں نے تمہیں جوتے مارے ہیں، یہ کسی لبرل اور سیکولر نے نہیں مارے۔ یہ 5 وقت نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والوں نے تمہیں جوتے مارے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ بگرام ایئر بیس پہ جس وقت یہ بھاگے ہیں امریکی، وہاں پر کتنا اسلحہ ان کا اندر موجود تھا پتہ ہے؟ $3 ارب کا اسلحہ اندر پڑا ہوا تھا، اسے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ہم تو اتنے جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے، جوتے سے یہی مراد ہے، $3 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، کسی کو بتائے بغیر نکل گئے وہاں سے۔ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ یاد ہو یا نہ ہو تو ہم یاد دلا دیں آپ کو۔ روز کو بھی یہی 5 وقت نمازی نے کیا تھا، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں، اپنا ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں، اپنی دکان بھی کرتے ہیں، اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن 5 وقت ان کو حیرانگی ہو رہی، لیکن وہ دوسروں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، کہ جی تم پھر تمہاری دنیا کیسے چلتی ہے کہ تم تو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو 24 گھنٹے۔ بھائی ہم اپنے رب کو بھی خوش کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی ہم ٹھیک کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری ہر چیز ٹھیک ہے، اور تم مارے مارے کرتے ہو۔ 5 وقت نماز ان کو ہضم۔ اب تو مزے کی بات ہے، اب تو بچے کو سمجھ آ گیا ہے ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے۔ پہلے تو یہ لگی لپٹی کر کے مولوی صاحب بڑے خراب ہیں، ملا، یہ ساری آفتیں ملا کی وجہ، سڑک ٹوٹ گئی میری وجہ سے، دیکھیں نا میں سڑک پہ چلتا ہوں۔ بھائی سڑک میری وجہ سے نہیں ٹوٹی، سڑک ان سیکولر اور یہ کافروں کے جو مرید ہیں یہاں پر سیکولر، انہوں نے سڑک صحیح نہیں بنائی، کرپشن کیے، تب سڑک ٹوٹی ہے۔ مولوی صاحب کی وجہ سے مسجد کبھی ٹوٹی؟ مسجد مولوی صاحب بناتے ہیں، پکی بن جاتی ہے، الحمدللہ نہیں ٹوٹتی، سڑک ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی یہ بادشاہی مسجد دیکھیں ٹوٹی؟ ابھی چترال سے وہ فون آ رہے تھے کہ جی دریائے چترال شاہی مسجد کی طرف آ رہی، دعا کریں جی، بہت پرانی مسجد ہے، 150 سال پرانی، شجاع الملک بادشاہ کی۔ میں نے کہا مسجد کو کچھ نہیں ہونا، مسجد کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ 150 سال ہو گئے مسجد نہیں ٹوٹی، اور آپ کے سیکولر بے دین لوگوں کی بنائی ہوئی سڑک کتنے دن میں ٹوٹ جاتی ہے؟ 1 مہینے، 2 مہینے میں، بہت ہی نکل گیا، سال نکل گیا، میری وجہ سے ٹوٹی۔ ہسپتالوں میں جائیں، میری وجہ سے، دوائیاں میں نے مہنگی کی، کسی مولوی صاحب نے مہنگی کی نہیں، تو مولوی صاحب کو بہت اختیار ہی ہوئی۔ بھائی جان اب بات بچے کی سمجھ میں آ گئی، مولوی صاحب کا صرف یہ حال
جیسے وہ منافقین اپنے قسموں کو کیا بناتے تھے؟ ڈھال بناتے تھے، آڑ بنا کے اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے۔ آج کے جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب، ملا، چلو ہم خراب ہیں، ملا ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں گستاخی کیوں کرتے ہو؟ ہم خراب ہو سکتے ہیں، مولوی صاحب ٹھیک انسان ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کے اندر کوئی خرابی الیاذ باللہ، ان کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہو؟ قرآن جلا رہے ہیں، قرآن کے اندر کیا خرابی؟ کتاب ہے۔ اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ وہ منافقین جو کرتے چھپ کے کرتے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، آج کل بھی یہی ہو رہا تھا، لیکن اب بلی تھیلے سے باہر آ گئے، قرآن جلا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ بھائی پہلے مولوی کا نام لیتے تھے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کے خرابی مولوی کے اندر نہیں ہے۔ ہو گئے مولوی صاحب بھی خراب ہو گئے، یہ نہیں، ڈاکٹروں کا بھی ایک گروہ، تو سارے ڈاکٹر خراب ہیں تو علاج کرانا چھوڑ دیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں۔ مولوی صاحبان کا بھی ایک طبقہ ہے، اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، ہم جانتے ہیں، ہم سے پوچھیں تو اچھے کا بھی بتائیں گے، برے کا بھی ہمیں معلوم ہے، ہم اندر رہتے ہیں لوگوں۔ ایسے ایسے علماء ہم نے دیکھے ہیں، اللہ کے ولی ہم نے دیکھے ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو ان کے سامنے، ان کے تقویٰ، طہارت، پاکیزہ زندگی، سنت کے مطابق، میں تو خود شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں۔ میرے اساتذہ میں، میرے بزرگوں میں، برے صغیر میں ایسے لوگ گزرے، لمبی لائن ہے، خراب بھی ہیں، بہت زیادہ خراب وہ بھی۔ فرمایا کہ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں عذاب مہین؟ احانت سے ہے، توحید، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مسلمان بھی اپنے گناہ کبیرہ کو اگر کوئی کرے تو اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، وہ اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں، وہ اس کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ کافر، مشرک، منافق کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، عذاب مہین ان کے لیے۔ آگے فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہتے ہیں بھائی ان کے اموال، ان کی اولاد، ان کے بچے، من اللہ، من عذاب اللہ، مضاف محذوف ہے، کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ان کے کوئی کام آنے والے نہیں۔ یہ منافقین کے پاس بڑا مال تھا، ہر طرف سے سمیٹتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آتا تھا، پہلے نمبر اپنا لکھواتے تھے، ہمارا حق بنتا ہے، جی ہم مسلمان ہیں، جی دیکھا آپ نے دیکھا نہیں نماز پڑھتے ہوئے ہمیں مسجد میں، ہمارا حصہ دے دیں۔ یہیں سے بھی سمیٹتے تھے، مشرکین سے بھی، یہودیوں سے بھی سمیٹتے تھے کہ بھائی ہم تمہارے بندے ہیں ان مسلمانوں کے اندر۔ تو کیا وہ مسلمانوں کی خبریں لے جا کے جاسوسی کر کے یہودیوں کو مفت میں دیتے تھے؟ پیسے لیتے تھے ہم سے۔ دونوں طرف سے ان کا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو تم مال اکٹھا کر رہے ہو یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا نہیں، کہ ساری دنیا کی دولت جمع کرو، بچانے والی چیز ایک ہے، وہ ایمان ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ ایک ہے، وہ ایمان ہے، وہ بچائے گا۔ بھائی اعمال صالحہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، پیسہ نہیں۔ اور اولاد، بچے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ تھانے میں پکڑ کے لے گئے، بچے آ کے ضمانت کروا کے چھڑا کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچے بھی نہیں بچا سکتے۔ کیا بچائے گا؟ ایمان بچائے گا۔ منافقوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ اگر بچنا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اصحاب، صاحب کہتے ہیں ساتھی، جہنم کے ساتھی
جہنم آگ کے ساتھ، یہ آگ کے یار ہیں، آگ ان کی یار ہے، ان کی دوستی پھر ختم ہونے والی نہیں۔ فیہا خالدون ہم فیہا خالدون، فرمایا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ منافقین۔ آگے فرمایا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، عجیب بات بتائی قرآن، ابھی سے پیشن گوئی کر رہا ہے۔ یہ منافقین جیسے یہاں پر قسمیں اٹھا کے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے بچ جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی یہ کوشش کریں گے۔ یہ جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو یاد رکھیے یہ منافقین پھر اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے، لیکن وہاں تو بھئی ہر چیز یوم تبلی السرائر، جب راز فاش ہو جائیں گے، وہاں ان کی چالاکیاں نہیں چلیں گی۔ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے، قسم اٹھائیں گے واللہ ما کننا مشرکین، مشرکین بھی کہ قسم خدا کی ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو کافر نہیں تھے، ہم تو منافق نہیں تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یوم تشہد علیہم ارجلہم وایدیہم، جس دن ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ کیا تھے؟ آج کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ نہیں، یہ خدائی جاسوس ہمارے پاس بولیں گے۔ پیر، ہاتھ، پاؤں سے چل کے چوری کرنے گئے تھے، ہاتھ سے کسی کا نقصان، دیکھیے ہاتھ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، وہ قلم ادھر ادھر کرتے ہیں، کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے حضور سے بھی جب پوچھا گیا کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے نقصان سے محفوظ ہو۔ آج آپ یہ کلرک سے لے کے وزیر اعظم تک یاد رکھیے ان کے ہاتھ سے کوئی بھی محفوظ، وہ کلرک بادشاہ کام ہوتے کل آ جاؤ، ابھی ہو سکتا ہے، وہ قلم ہاتھ کی تکلیف، ہاتھ سے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ لوگ تو سمجھتے تھے نا پہلے سے تھپڑ مارنا ہی ہاتھ سے تکلیف ہے، بھائی بڑی تکلیفیں ہاتھ سے اور پہنچتی ہیں، کروڑوں کی تکلیف پہنچتی ہے، اربوں کی تکلیف پہنچتی ہے بندوں ہاتھ سے۔ یہ پٹواری نہیں، اس کو دیکھیے یہ چالاکی یہ قیامت کے دن بھی کریں گے، قسم اٹھائیں گے ہم تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، اللہ کی قسم، لیکن یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہوگا جب راز فاش ہو جائیں گے، کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ دیکھیے فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائیں گے، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، یہ منافقین وہاں بھی قسم اٹھائیں گے، كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے تمہارے سامنے کیا کرتے ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں اپنے بچنے بچاؤ کے لیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور گمان رکھتے ہیں کہ بھئی کچھ کام آئے گا، یہ کچھ مداوا ہو جائے گا، کچھ بچ جائیں گے۔ فرمایا الا انہم هم الکاذبون، خبردار ہو جاؤ وہ منافقین جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، قسمیں بھی جھوٹی اٹھاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، اب بتائیں گے اصل بات۔ یہ منافقین اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے، جھوٹ بولتے ہیں، پھر قسم اٹھاتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف وسوسے پھیلاتے ہیں، قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کے پروپیگنڈے آپ کو بتاؤ نا، آپ حیران ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی مسئلہ اب آپ کو بتاتے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، یہ شیطان کے مرید ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، شیطان ان کے اوپر قابو پا چکا ہے۔
جدھر وہ ان کو لے جانا چاہتا ہے ادھر وہ چلے جاتے ہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان جب قابو کرتا ہے کب کرتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہتے ہیں اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ اور یہ منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ معلوم ہوا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس پر مسلط نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین ذکر بتاتے ہیں کہ صبح یہ پڑھا کرو، شام کو یہ پڑھا کرو، زیادہ نہیں بتاؤں گا، مختصر میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یاد رکھیے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ بھئی صبح آپ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ استغفار کی کر لیجیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، 100 مرتبہ استغفار۔ حدیث میں بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ، یہ 100 مرتبہ درود شریف۔ پھر رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف ایک تسبیح، 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذاکرین کی صف میں کھڑا کریں گے، اللہ اپنے یاد کرنے والوں کی صف میں 10-15 منٹ لگتے ہیں بھائی، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا یہ پڑھنے میں، صبح شام کا کم از کم معمول یہ بنا دیں۔ اس سے پھر اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ شیطان ہم پر قابو نہیں پا سکے گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں شیطان خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ فارمولہ یہ جو نا ٹامک جسے نہیں کہتے ہیں، یہ شیطان کو بھگانے کا اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہمارے بزرگان دین صوفیاء کرام یہ جو بتاتے ہیں یہ ذکر کرو، یہ اس لیے کہ بھائی شیطان آپ کو مجھے قابو نہ کر سکے۔ جہاں اللہ کی یاد آتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی کا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، وہ لوگ ہیں شیطان کا لشکر، شیطان کی جماعت۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خبردار ہو جاؤ شیطان کی جماعت ہی نقصان اٹھانے والی ہے۔ دیکھا یہاں میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ 2 پارٹیوں کا ذکر آئے گا۔ اللہ کے ہاں 2 پارٹیاں ہیں، 2 جماعتیں ہیں بس، ایک حزب اللہ اللہ کی جماعت ایمان والے، ایک حزب الشیطان شیطان کی پارٹی ہے۔ یہ جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سمجھے کہ نہیں، چائنیز ہوں، فلاں ہوں، یہ سارے حزب الشیطان میں آتے ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا دنیا کے جس کونے میں بھی ہے وہ کس میں آتا ہے؟ حزب اللہ میں آتا ہے، اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ وہ اللہ کی جماعت کا رکن ہے بھائی، ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ اس لیے جہاں کہیں کلمے والا آپ کو ملے، کلمہ پڑھنے والا، یہ نہ دیکھو یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں یہ فلاں، بھائی اپنا بندہ ہے، اپنا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہم سب کا کام اکٹھا ہی ہے، ہم سب کی منزل ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یوں کرنے سے اللہ راضی ہوگا، آپ کہتے ہیں نہیں یوں کرنے سے اللہ راضی ہوگا، حالانکہ حدیث میں دونوں کی گنجائش ہے۔ تو آپ یوں کریں، میں یوں کروں، اور امید تو یہی ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں گنجائش موجود ہے منزل انشاءاللہ سب کو مل جائے گی۔
اخلاص کے ساتھ، یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو عمل کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ ہاں، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، شیطان کی جماعت، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا میں جو چھوٹی موٹی کامیابیاں ان کو ملتی ہمیں نظر آتی ہیں، یاد رکھیے کہ یہ کوئی کامیابیاں نہیں ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہاں بھی ان کی ناکامیاں، یہ شیطان کی پارٹی کا سرغنہ آج کل کون ہے؟ امریکہ ہے۔ ابھی آپ کو بتایا افغانستان سے جوتے چھوڑ کے بھاگ گیا، نقصان کس نے اٹھایا؟ $3 ارب کا، صرف بگرام ایئر بیس میں $3 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، لے جا نہیں سکے۔ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کن سے ان کو نقصان پہنچا؟ ایمان والوں سے، 5 وقت نماز پڑھنے والوں سے، جن کو آپ ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ دیکھا، خطرہ ان سے جو ان کے ساتھی جیسے وہ کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ تو نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، ہم نہیں پڑھتے، پردہ کر کے کیا کرنا ہے؟ خواہ مخواہ ہے جی، بیوی کو پردہ کرا کے یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے؟ کہتے ہاں ٹھیک ہے، ان کو امریکہ کو ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ جو یہ پوچھتا ہے کہ بھئی پردے کا حکم تو قرآن میں آیا ہوا ہے، آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے تم شیطان کی پارٹی کا آدمی ہو۔ کہتے ہیں یہ خطرناک آدمی ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ پتہ نہیں ہمارے کون سے نام، نئے نام کون سا آئے گا، ہر نام خوش ہو جاتا ہے جو ہمارے خلاف وہ کیا جاتا ہے۔ ہم وہی 5 وقت کے نمازی اللہ کے بندے موجود ہیں۔ دیکھیے، دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے پارٹی میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ باقی ہمارے ملک میں کتنی پارٹیاں ہیں، جس پارٹی میں چاہو چلے جاؤ، لیکن شیطان کی پارٹی میں نہیں جانا۔ اس لیے مجھے کسی پارٹی اور کسی جماعت سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ دلچسپی صرف اس سے رہی ہے کہ بھئی بچوں کو بھی، میں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں، شیطان کی پارٹی میں شامل نہیں ہونا، شیطان کی پارٹی کا رکن کارکن نہیں بننا۔ بھائی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے، کوئی کرے اس کا منہ توڑ دے، اس کو ہمت ہی نہ ہو کسی کو ہمارے سامنے اسلام کے خلاف بات کرے۔ اللہ رب العزت یہ شیطان کے حزب الشیطان، شیطان کے پارٹی، شیطان کی جماعت کے شر سے ہر ایمان والے کو محفوظ فرمائے۔ بہت شریر پارٹی ہے یہ فلسطین میں، ہاں جی، دیکھو بھائی اس کی شرارتیں، اس پارٹی کی شرارتیں، مقبوضہ کشمیر میں اس کی شرارتیں دیکھو۔ دنیا جہان میں اس پارٹی، شیطان کی پارٹی نے آگ لگائی ہوئی ہے، اور اسی آگ میں مسلمان جل رہے ہیں، ہمارے بھائی کلمہ والے جل رہے ہیں۔ اب بھی اگر بات ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ شیطان کی پارٹی کون ہے، پھر کب سمجھ آئے گی؟ کوئی کلمے والا مسلمان شیطان کی پارٹی میں نہیں ہے۔ بھائی یاد رکھیں، ہم سب اللہ کی جماعت میں مسلمان ہیں، ہماری منزل ہے کہ دشمن بھی ہمارا ایک ہے، وہ حزب الشیطان، اس کو پہچانیں، اس کے اوپر حملہ آور ہوں ہر وقت۔